کو اکٹھا کر رہا ہے. اب اس میں پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دوستی کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ انسانی جذبات ہیں. وہ میں اور ڈاکٹر سلیری صاحب آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، لیکن جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں، قطع ان کی دوستی نہیں ہوتی. قطع کلامی کی معذرت. پاکستان معاشی اعتبار سے تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے بلین ملین ٹریلین ڈالرز کتنے گزریں گے کتنے نہیں، لیکن کیا اس کے جو تصویراتی مقاصد ہے اس منصوبے کے، آپ کو لگتا ہے پاکستان اس سے آگاہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو شفافیت کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ حکومت جو پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے، چاہے وہ چائنیز حکومت ہو یا ہماری اپنی حکومت ہو، وہ پروجیکٹ کی شفافیت سامنے نہیں رکھتی، ہمیں بتاتی نہیں کہ کس ریٹ پہ آپ نے قرضہ لیا ہے، اس میں ایکوٹی کتنی ہوگی، اس میں قرضہ کتنا ہوگا. دیکھیے، مجھے خوف اس چیز کا آتا ہے کہ ایک سری لنکا میں چائنا کا ایسا پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور یہ 2008 میں شروع کیا تھا. وہ کہلاتا ہے پورٹ آف ہمبن ٹوٹا. انہوں نے ایک بندرگاہ بنائی تھی، بہت بڑی بندرگاہ بنائی تھی سری لنکا میں، کوئی $1.5 ارب کا اس میں قرضہ دیا. اس کے بعد ایمفی تھیٹرز بنے، اس کے بعد موٹر ویز بنی، اس کے بعد وہاں پہ اسٹیڈیمز بنے، انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیمز بنے. یہ 2008 کی بات ہے اور قرضہ جات سری لنکا کے اوپر چڑھتے چلے گئے، چڑھتے چلا گئے. آج یہ حال ہے کہ 2008 سے 2014 کے درمیان میں جب یہ چائنیز پروجیکٹ بن رہے تھے تو سری لنکا کا قرضہ 3 گنا 300% 2008 سے 2014 کے درمیان میں بڑھ گیا. آج یہ حالت ہے کہ 95% گورنمنٹ ریونیو، سری لنکا کی حکومت جو 95% ٹیکس اکٹھا کرتی ہے سارے سری لنکن سے، وہ 95% قرضہ اتارنے میں چلا جاتا ہے. اور وہ پھر بھی اس منصوبے کا حصہ بننے کے لیے آج بھی تیار ہے. نہیں، ہمبن ٹوٹا کمپلیٹ فیلئر ہو گیا، نہ وہاں پہ کوئی بحری جہاز رکنے کے لیے تیار ہے. وہ سارا کا سارا قرضہ جو سری لنکا کے اوپر چڑھا تھا، آج سری لنکا اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. So how are they selling this one belt one road initiative to their people? اقتصادی تاریخ سے اور ون بیلٹ ون روڈ کی تاریخ سے ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ ایسی غلطیاں ہم نہ کریں. اگر ہم تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے اس پروجیکٹ کی تاریخ سے تو پھر ہم بھی ایسی غلطیاں کرنے لگے. ایک ایسا پروجیکٹ انہوں نے تاجکستان میں بھی شروع کیا تھا. تاجکستان نے بے تحاشا لون لیے اور وہ 2008 سے 2017 کے درمیان جو قرضہ جات کی لمٹ ہے وہ 4 گنا 400% تاجکستان کے اوپر بڑھ گئی اور تاجکستان اب وہ قرضہ جات واپس نہیں کر پا رہا. اور چائنا نے کہا کہ مجھے 11,000 اسکوائر کلومیٹر کا اپنا علاقہ میرے حوالے کر دیں کیونکہ آپ قرضہ جات واپس. تو یہ تاریخی جو انسیڈنٹس ہیں ریسنٹ میموری میں، یعنی کہ 2008 کے بعد چائنا پیسہ دے رہا ہے، چائنا پروجیکٹس لگا رہا ہے اور اس میں اس ملک کوئی فائدہ اٹھانے میں ناکامیاب ہو رہا ہے. ہمیں سیکھنا یہ سنہری موقع، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سارے پروجیکٹ میں سے ہم نے دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا فائدہ کس طرح نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے. اب عام آدمی کی بات کر رہے تھے اویس توحید صاحب بھی، یہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. اب دیکھیے، آپ کے پاس ساہیوال پاور پلانٹ لگا ہے، اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کوئلہ آئے گا ساؤتھ افریقہ سے، وہ کراچی کی بندرگاہ پہ لگے گا. جیسے ہی کوئلے کو آپ کوئلے کی مائن سے الگ کرتے ہیں تو وہ زہر پھیلاتا ہے. یہ سارے راستے زہر پھیلاتا آئے گا. پاکستانیوں کو، عام عوام کو اس میں کیا ملے گا؟ پھیپھڑوں کی بیماریاں ملیں گی، دل کی بیماریاں ملیں گی، جلد کی بیماریاں ملیں گی. اس کے بعد ایسڈ رین، تیزابی بارش اس کے اندر ہوگی. آپ نے یہ پروجیکٹ کو سوچا تھا، اس میں سے آپ کو 8.5 روپے یونٹ آپ نے گارنٹی کیا ہے، 8.5 روپے یونٹ آپ کو بجلی کا بھاؤ ملے گا. جبکہ انڈیا سولر پاور، اب سورج تو خدا کا دیا ہے، انڈیا میں بھی وہی سورج ہے، پاکستان میں بھی وہی سورج ہے، وہ 2 روپے اور 97 پیسے انٹرنیشنل بیڈنگ کروائی ہے. 2 روپیز 97 پیسہ انڈین روپیز، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 4.5 یا 4 روپے 80 پیسے پہ وہ سولر بجلی لے رہے ہیں. آپ چائنیز بنے ہوئے پروجیکٹس کی 8.5 روپے پہ وہی بجلی لے رہے ہیں. تو عام آدمی کا فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ عام آدمی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اویس توحید صاحب یہ بھی بتائیے سر کہ بھارت جو ہے وہ اس نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا ہے اور ناکام بنانے کے لیے اوچھا ہتھ کنڈوں کا بھی استعمال کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو بات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں، بھارت بھی کافی حد تک وہی بات کر رہا ہے. بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ بیسکلی چائنا اپنی ہیجمنی خطے کے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے، قرضہ جات دے کر، اور پھر اوبویسلی آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکیں گے تو آپ قرضے میں ڈوب جائیں گے اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والا آپ کے ساتھ حال ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسسٹینیبل ڈیٹ برڈن جو ہے، یہ جو ممالک اس کے اندر انوالوڈ ہے ان کو وارننگ دی ہے اس نے. تو کیا ہمیں بھی ڈرنا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں انڈیا کی جو ریزرویشنز ہے وہ الگ ہیں. ڈاکٹر فرید سلیم صاحب، میں اور عابد سلیری صاحب اور آپ جو بات کر رہے ہیں ہمارے الگ ہیں. انڈیا کے جو ہے وہ تو پورا اس کا جیو پولیٹیکل اور اس کے چائنا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ 1960s میں ان کی ایک وار ہوئی ہے، بارڈر ڈسپیوٹ بھی ہے، پھر اس کے بعد معاملات کچھ نہ کچھ ان کے بہتر ہوئے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنی ہے.
تو انڈیا کے تحفظات تو الگ، لیکن ہمارا جو سب سے بڑی بات ہے کہ بلوچستان کے اندر جو مسائل جنم لے رہے ہیں اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ انڈیا کا انوالومنٹ کی بات ہوتی ہے. اور جو عابد سلیری صاحب بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے لوکلز جو ہیں ان کے تحفظات ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں، گلگت بلتستان میں بھی گیا ہوں کہ وہاں پہ تحفظات ہیں. تو آپ دیکھیں جب تک ان کے تحفظات دور نہیں کریں گے، عام لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے کانکریٹ گینز کیا ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ. اور جو یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فروز سلیم صاحب بھی، ہم بھی، آپ سب بھی، یہ جو سیکریسی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے لون کتنے پرسنٹ پہ لیا ہے، آپ پے بیک کس طریقے سے کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ 116 پروجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں، کس بدوے کہہ رہے ہیں، کیا اس کے اندر آپ کا فائدہ ہے، کیا نہیں ہے. عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلے سے پلاننگ کر لے. جو بنیں گے اکنامک زونز، اس میں کتنی ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو، کیا کر رہے ہیں، پنجاب میں کیا فائدہ ہے لوگوں کو، گلگت بلتستان میں کیا ہے. گلگت بلتستان میں جو 2 لین کیوں روڈ بن رہا ہے، وہاں سے ہزاروں ٹینکر جائیں گے. سنکیانگ پروونس میں 6 جو روڈ کی جو لنک روڈ بن رہی ہے پنجاب میں، وہ 6 روڈز کی کیوں. تحفظات جو لوگوں کو ہے کہ سیکریسی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو ایک کلیئر پورا پروجیکٹ بتانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے بلو پرنٹ آپ کا نہیں ہے. اور میں یہ بالکل اس بات پہ 100% یقین کرتا ہوں کہ اس میں فائدہ ہے. ایک روڈ جو ہے تھر کے اندر روڈ بنا تھا اسلام کوٹ اور مٹھی کے درمیان، پھر ننگر پارکر تک گیا وہ روڈ. دنیا بدل جاتی ہے، حیت بدل جاتی ہے. فائدہ ہوگا، جس کی 5 پیپسی بک رہی ہے اس کی 500 بکے گی، 300 منرل واٹر کی بوٹلز بکیں گی، وہ 800 بکیں گی. یہ چھوٹا فائدہ میں بتا رہا ہوں، فائدہ تو فائدہ ہی ہے، لیکن آپ اس کو کس طریقے سے مستقبل میں بڑھائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بیونڈ اپنے اس جو ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، اس کے بغیر دیکھیں کہ آپ سینٹرل ایشیا میں ایکسس مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ کیا ایسٹ ایشیا میں آپ ان کے ساتھ ایکسس مانگ رہے ہیں، کیا آپ باہر کی منڈیوں میں اپنے ایکسس ان سے مانگ رہے ہیں، کس بنیاد پہ ہو رہیں گے. چائنا کے ساتھ ہمارا ایک تو تجربہ ہے سنڈک کے پروونس میں، سنڈک کے پروجیکٹ میں جو کاپر نکالا تھا، وہاں پہ ٹوٹل کچھ % جو ہے وہ حکومت کو ملا تھا وہاں کی. یہ تو کاپر سالڈ لے کے چلے گئے تھے اس سنڈک کے پروجیکٹ سے. اور پھر ریکارڈک کے اندر بھی انٹرسٹ تھا ان کا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ذخائر ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن اس کی ریفائنمنٹ کے لیے، اس کی پروسیسنگ کے لیے اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ہم باہر پہ ہی منحصر کر سکتے ہیں. اور چائنا ایک آپشن، بہتر آپشن ہے، لیکن کس طریقے سے آپ ان سے سودے بازی کرتے ہیں. 2 ریاستوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کمپرومائزز پہ نہیں ہوتے، اپنے اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. آپ کی جو فورن پالیسی ہے وہ سارے انڈے جو ہے آپ ایک باسکٹ میں نہیں ڈال سکتے. یہاں پر درکار ہے دوسری بڑی اقتصادی طاقت یہ اپنی خارجہ پالیسی کا استعمال کر رہی ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. میں کہہ رہا تھا کہ دوستی اور دشمنی کے جو رشتے ہیں یہ انسانی رشتے ہیں، یہ ریاستوں کے درمیان میں نہیں ہوتے. ریاستوں کے درمیان میں مفادات ہوتے ہیں، اور ریاستوں کے مفادات یا تو مل جاتے ہیں اور یا وہ ٹکرا جاتے ہیں. یہاں پہ جو سی پیک، جیسے ابھی نسیم زہرا صاحبہ نے کہا کہ سی پیک OBOR 1 بیلٹ 1 روڈ کا ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا حصہ ہے، اس کا سیگمنٹ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم اس میں سے اپنا فائدہ نکال لیں، ایکسٹریکٹ کر لیں. ہم کو چھیننا ہوگا. یہ ہم جیسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور سی پیک کا پروجیکٹ چلتا رہے اور پھر ہم سوچیں کہ پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ قطعاً میری نظر میں نہیں ہو پائے گا. ابھی جو سمت ہم نے اختیار کر رکھی ہے، ہماری سمت یہ ہے کہ چائنا جو بھی ہمیں کہتا ہے، جو پروجیکٹ لگانا چاہتا ہے، جو انٹرسٹ ریٹ مانگتا ہے، جو سمت اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم وہ ڈاٹڈ لائن پہ سائن کیے چلے جا رہے ہیں. اس سمت کے نتیجے میں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں. دیکھیے سی پیک جس نے ڈیزائن کیا ہے جس ملک نے، وہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے